جس کا نام ہے جنت البقیع۔ اس میں ہمارے مذہب کے کچھ اہم افراد ہیں، کچھ لوگ ہیں، کچھ مہان ہستیاں ہیں جن کی قبریں تھیں، جن کی مزاریں تھیں، اور اس پر ایک بہت ہی خوبصورت روضہ بنا ہوا تھا۔ 101 سال پہلے سعودی کی گورنمنٹ نے جب وہاں پہ حکومت عثمانی کا خاتمہ ہوا اور اس کے بعد آل سعود کی حکومت آئی، تو انہوں نے بہت سے عجیب و غریب کام کیے، اور اس میں ایک کام یہ کیا کہ جنت البقیع جو مسجد نبی کے بالکل سامنے ہے، وہاں پر جو روضے تعمیر کیے گئے تھے ان روضوں کو ڈیمولش کر دیا، ان کو منہدم کر دیا، اور 101 سال تک، یا کہہ لیجیے 100 سال سے ہم لوگ کنٹینیو پروٹیسٹ کر رہے ہیں، احتجاج کر رہے ہیں، اور سعودی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ وہاں پر جو روضہ تعمیر تھا، بنا ہوا تھا، کم سے کم منیمم ایسا ہی ایک روضہ جو ہے وہ تعمیر کیا جائے۔ یہ ہماری ڈیمانڈ ہے، اور اسی لیے کل سوہانہ کمپاؤنڈ سے لے کر متل گراؤنڈ تک ایک بہت ہی بڑے پیمانے پر ایک پروٹیسٹ کیا جا رہا ہے، جس میں 100 سے کم یا زیادہ شعراء کرام اور علماء کرام کے ساتھ ساتھ خواتین یعنی عورتیں اور مردوں پر مشتمل ایک پروٹیسٹ ہونے جا رہا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ یہ مہاراشٹر کی ہسٹری میں سب سے بڑا پروٹیسٹ ہوگا، جس میں کئی ہزار لوگ شریک ہوں گے، اور ہم اس پروٹیسٹ کے ذریعے سے سعودی گورنمنٹ سے یہ ڈیمانڈ کریں گے، یہ مطالبہ کریں گے کہ دوبارہ وہاں پر ایک خوبصورت روضہ تعمیر کیا جائے۔ 101 سال ہو گئے ہیں اور لگاتار آپ لوگ مانگ کر رہے ہیں، اور یہ افسوس کی بات رہی کہ اس میں پوری امت مسلمہ کو شامل ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ اس میں کوئی غلط بات نہیں ہے کہ صرف شیعہ کمیونٹی نظر آتی ہے اب تک، اور جو لوگ ہیں کچھ چنندہ لوگ ہیں جو اس میں آپ لوگوں کے ساتھ شامل ہیں۔ کیا لگتا ہے آپ کو کہاں تک جائے گا یہ آپ کا احتجاج؟ سوال بہت اچھا ہے، لیکن آپ جانتے ہیں کہ یہ زمانہ پرنٹ میڈیا کا بھی نہیں ہے، ایون الیکٹرانک میڈیا بھی اب کمزور ہوتا جا رہا ہے، بلکہ یہ زمانہ جو ہے یہ سوشل میڈیا کا ہے۔ اس وقت سوشل میڈیا پرنٹ میڈیا کے اوپر بھی حاوی ہو چکا ہے اور الیکٹرانک میڈیا کے اوپر بھی۔ تو اس کا فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ جو بھی میسج ہے، چاہے وہ پازیٹیو ہو یا نگیٹو ہو، ہر میسج جو ہے گھر گھر تک پہنچ رہا ہے۔ الحمدللہ یہ لاسٹ کے 5 سالوں میں ہم نے ہمارے پروٹیسٹ میں بہت تیزی لائی ہے، اور اس کی اسپیڈ جو ہے بڑھتی جا رہی ہے۔ اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ ہمارے جو سنی بھائی ہیں ان کے ذہن میں بھی یہ بات آئی ہے کہ جنت البقیع کے لیے فقط شیعوں کو نہیں بلکہ اہل سنت کو بھی احتجاج کرنا چاہیے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ابھی خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں سنی اور شیعہ علماء کا ابھی 3 دن پہلے ایک بہت بڑا اجتماع ہوا، جس میں سنی علماء نے بھی یہ کہا ہے کہ ہم شیعوں کے ساتھ ساتھ ہم بھی جنت البقیع میں ری بلڈ جنت البقیع کا جو ہے نعرہ بلند کرتے ہیں، اور انہوں نے شیعوں کا ساتھ دے کر ایک بہت بڑا کام کیا ہے کہ ہم شیعہ اور سنی دونوں مل کر انشاءاللہ ایک مشترکہ موومنٹ اور تحریک چلائیں گے، جس کا عنوان اور ٹاپک یہ ہوگا کہ جنت البقیع میں روضہ تعمیر ہونا چاہیے۔ اچھا، آخر کل کے اس پروٹیسٹ میں آپ کے ساتھ اور بھی دوسرے مکتب فکر کے لوگ شامل ہوں گے؟ جی ہاں، اگر آپ یہ جو پروگرام ہو رہا ہے، اگر آپ اس کا بینر دیکھیں گے، پوسٹر دیکھیں گے، تو یہاں اس پہ آپ کو جو سوامی جی ہیں کرناٹک سے وہ آ رہے ہیں، ہمارے صوفی عالم کلکتہ سے شبیر علی وارسی صاحب آ رہے ہیں،
हमारे कलंदरी आलिम जो है बाबा जान साहब आ रहे हैं, अहले सुन्नत के वल जमात के एक शख्सियत, क्या नाम है भाई, बदिउज़्ज़मा साहब आ रहे हैं। ये सारी शख्सियतें जो हैं आ रही हैं, इस बात की दलील ये है कि ये बैनुल मज़ाहिब यानी इंटर रिलीजियस कह लीजिए आप, ये कॉन्फ्रेंस या ये प्रोटेस्ट जो है होगा। कल कॉन्फ्रेंस भी है और प्रोटेस्ट भी है, यानी हम यहाँ से जब जाएंगे मित्तल ग्राउंड पे तो हमारा ये प्रोटेस्ट जो है वो कॉन्फ्रेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, तब्दील हो जाएगा। अच्छा, आखिर वजह क्या रही कि बार बार ऐसे प्रोटेस्ट होने के बावजूद सऊदी गवर्नमेंट उसे रिबुल्ड नहीं कर रही? आखिर इसकी क्या वजह रही अभी तक, और आगे ऐसे कितने प्रोटेस्ट आपको करने पड़ेंगे? देखिए ये तो उनकी एक हटधर्मी है और वो लोग ज़रा सा अडमेंट हैं। ये जो सऊदी गवर्नमेंट की जो थिंकिंग है, जो फिक्र है, उनके जहन में ये बात है कि कब्रों को नहीं होना चाहिए। वो ऐसा कहते हैं कि ये कब्र जो है ये शिर्क की अलामत है, जबकि ये गलत फिक्र है। कब्र से शिर्क से क्या मतलब है? यानी कब्र के होने से शिर्क का मतलब होता है कि अल्लाह के साथ किसी का पार्टनर बना देना। तो उनके जहन में बात यह है कि ये कब्र जो है ये सीन है, ये अलामत है, ये पहचान है शिर्क की। उनके जहन में जब ये बात आ जाएगी कि ये कब्र जो है ये शिर्क की अलामत नहीं है, बल्कि हमें अल्लाह से नज़दीक कर देती है, क्योंकि जब हम अल्लाह वालों के करीब जाते हैं तो वो लोग हमें जो है अल्लाह तक पहुंचा दिया करते हैं। कब्र का भी फ़लसफ़ा यही है कि हम कब्र परस्ती नहीं करते हैं, बल्कि वलीउल्लाह को देखकर अल्लाह तक पहुंचते हैं। ये कब्र के अंदर जो लोग होते हैं ये वली शैतान नहीं है, बल्कि ये वलीउल्लाह हैं, यानी अल्लाह के दोस्त हैं। तो जब अल्लाह के दोस्त के पास जाएंगे तो अल्लाह का दोस्त हमें शैतान के पास लेके नहीं जाएगा, बल्कि अल्लाह के पास लेके जाएगा। तो क्या इम्पैक्ट नज़र आ रहा है? अभी तो सफारती ताल्लुकात भी काफ़ी बेहतर होते जा रहे हैं सऊदी अरब के साथ, हम देख रहे हैं, तो उसके बाद क्या इम्पैक्ट है? इस ताल्लुक से तो बात हुई होगी ना? बात आपने कही है। कल मेरी बात अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के जो चीफ हैं अमेरिका शिकागो में, कल मेरी उनसे बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कहा कि अभी हमें थोड़ी सी और मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि उनका जो अंदाज था ज़िद वाला, अब उसमें थोड़ी सी कमी आ रही है। पूरी दुनिया में अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन के परचम तले पूरी दुनिया में प्रोटेस्ट हो रहा है। आपको मैं बता दूं कि यूएनओ में अल-बकी ऑर्गेनाइजेशन ने अपने को सब करवा दिया है, रजिस्टर्ड करवा दिया है, और उसकी वजह से हर साल वहाँ प्रोटेस्ट होता है। और अब वो लोग भी तैयार हो रहे हैं कि वो सऊदी गवर्नमेंट से कहें कि जो इनकी मांग है इसे पूरी किया जाए।